بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے پاک کلام سے میں آج کی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ وہ رب قدیر جو ساری کائناتوں کا، ساری مخلوقوں کا پالنے والا ہے، وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ اس کا سورج بلا تمیز و تخصیص ساری کائنات اور ساری مخلوق کو اپنی روشنی اور حدت سے فیض یاب کرتا ہے، اور وہ اتنا رزاق ہے کہ پتھر کی 7 تہوں میں بھی کیڑے کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے جسم اطہر کا صدقہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے سانس بخشا۔ معزز ناظرین و سامعین، انجمن طلبہ اسلام پاکستان نوجوانوں کی، طالب علموں کی ایک ایسی تنظیم جس کا بنیادی مقصد نوجوانوں میں صحیح اسلامی روح بیدار کرنا ہے، اور یہ صحیح اسلامی روح عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع فروزاں کیے بغیر ممکن ہی نہیں۔ ہماری خوش قسمتی کے اس قافلہ عشق و مستی کا ہم بھی حصہ ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی تعلیمات کا جو پرچار یہ نوجوان کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طور پر اس قافلے میں ہم بھی شراکت دار اور حصہ دار ہیں۔ اللہ رب العزت کا بڑا خاص فضل و کرم کہ ماہ رمضان کی یہ بابرکت سعادتیں ہمیں نصیب ہوئی، اور ہماری قسمت میں ہوا کہ ماہ رمضان کے روزے بھی رکھیں اور اس کی برکتوں سے فیض بھی اٹھائے۔ قدرتی آفات و بلیات ہمیشہ سے تاریخ انسانی میں موجود رہی ہیں، اور انسان نے بڑی ہمت اور بڑی جرت اور قدرت کی مدد سے اس کا سامنا بھی کیا ہے۔ بدقسمتی سے کرونا جیسی وبا نے ہمیں آن گھیرا ہے۔ سماجی فاصلے تو بہت حد تک بڑھ گئے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ انجمن طلبہ اسلام کے دوستوں نے ایسی سبیل نکالی اس فیس بک کی گفتگو، لائیو گفتگو کے ذریعے، کہ باتیں سننے، چہرے دیکھنے، باتیں بتانے کا موقع خدا نے فراہم کیا ہے۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے کہ فکر امام احمد رضا کی اشاعت و ترویج، لیکن اس کا امکان کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، اللہ رب العزت نے جتنے بھی لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے، ان کو مختلف نوعیت کے منصب اور حوالے عطا کیے ہیں۔ جیسے ایک شخص جو ہے وہ اگر ٹیکنالوجی کے میدان میں کام کر رہا ہے تو اس کا حوالہ جو ہے وہ ایک ٹیکنالوجسٹ کے طور پر ہوگا۔ اگر ایک شخص سماجی خدمت میں اپنا کام کردار ادا کر رہا ہے تو اس کا جو حوالہ ہے وہ ایک سماجی کارکن کے طور پر ہوگا۔ اگر ایک شخص کسی نہ کسی طور پر قانونی معاملات سے وابستہ ہے تو اس کا جو حوالہ ہے وہ ایک قانون دان کے طور پر ہوگا۔ اسی طرح جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کا جو تعارف پیش کیا ہو، ان کا حوالہ ہمیشہ وہ تعارف ہی رہتا ہے، اور ان کا وہ تعارف اور وہ حوالہ رہتی دنیا تک انہیں اسی نام اور اسی حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے یہ خوش قسمتی کا معاملہ ہے کہ جس شخصیت کو ہم اپنا امام اور رہبر سمجھتے ہیں، ان کی شخصیت کثیر الجہت حوالوں کا ایک معتبر مقام رکھتی ہے۔ میری مراد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی شخصیت ہے۔ ایک شخصیت اور اتنی مختصر زندگی میں ان کی شخصیت کے اتنے حوالے ہونا ہی ان کی ذات میں کرامت ہے۔ اور آج کا موضوع بھی اسی نوعیت کا ہے کہ آپ کا جو فکری مقام ہے
آپ کا جو فکری انداز ہے، یا جس فکر کو پھیلانے کے لیے آپ نے پوری زندگی جدوجہد کی، بہت سارے مصائب اور مسائل کا سامنا کیا، بہت سارے لوگوں سے شخصی اختلافات کا سامنا کیا، آخر کس طرح اس سوچ کو ہم آج کے دور میں بھی عام کر سکتے ہیں، پھیلا سکتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے فکر کی بات کروں، میں آپ کی نسب کی بات کرتا ہوں۔ آپ کا تعلق ایک افغان قبیلے سے ہے، اور آپ کے جو آباء و اجداد ہے وہ مغلیہ دور حکومت میں بر صغیر اور پہلے لاہور میں مقیم ہوئے، اور محمد سعادت یار خان آپ کے جو جد امجد ہیں انہیں بہادر جنگ کا خطاب ملا، کیونکہ ان کی جو مغلیہ فوج کے ساتھ ایک بہادری والی ایک صفت تھی، اس کی وجہ سے انہیں بہادر جنگ کا خطاب ملا۔ خیر یہ سلسلہ چلتا آیا، اور آپ کے خاندان کے ایک بزرگ حافظ کاظم علی خان علیہ الرحمہ، انہوں نے ایک موقع پہ محسوس کیا کہ یہ جو حکومتی یا ریاستی معاملات ہیں، یا یہ جو عہدے ہیں، یہ عارضی۔ انہوں نے ان سارے معاملات سے ترک تعلق کیا اور گوشہ نشینی اختیار کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ وقف کر دیا۔ اچھا، یہ جو تصور ہے کہ ہم سارے معاملات کو ترک کر دیں اور اپنی زندگی کو کسی ایک مقصد کے لیے وقف کر دیں، یہاں پر ایک بڑی نازک صورتحال، کہیں کہیں رہبانیت کا گمان ہونے لگتا ہے کہ جو کرسچینٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ اپنے سارے معاملات کو ترک کر دیں اور زندگی کی ذمہ داریوں سے آپ سبکدوش ہو جائیں، یا دوسرے لفظوں میں بھاگ جائیں، چھوڑ دیں، اور آپ علیحدگی اختیار کر لیں، علیحدہ ہو جائیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو آپ کی ہی خاندان میں ایسے بچے، ان کی ایسی اولاد سامنے آئی جنہوں نے کمال درجے کی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، یعنی دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا علم ہو کہ جس میں ان کی دسترس نہ ہو۔ تو آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہ خاندانی پس منظر بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم رضا کے افکار کی بات کریں تو ہمیں ان کے خاندانی پس منظر سے آگہی ہونی چاہیے، بہت ضروری۔ اب رضا کی بات کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے ہاں جو علوم کا تنوع پایا جاتا ہے وہ ہم مختلف علماء سے سنتے آئے ہیں۔ کوئی درجن بھر کے قریب ایسے علوم ہیں جن پہ آپ کو کمال مہارت حاصل تھی، کچھ سینکڑوں کتابیں جو ہیں وہ آپ کے نام سے منظر عام پر آ چکی ہیں، ابھی بھی تدوین کا کام جاری ہے، ابھی بھی اشاعت کا کام جاری ہے۔ لیکن میں آپ کی شخصیت کے 3 حوالے آج یہاں پہ رکھوں گا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ فکر رضا ان 3 حوالوں سے ہمیں کہاں نظر آتی، اور ہم نے اس کی ترویج و اشاعت کے لیے کیا کیا کام کرنے ہیں، یا کس کس انداز کے کام ہم کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو سب سے پہلا کام ہے، اس سے بالاتر ہو کہ میں آپ کو ان کے بچپن کی کرامات سناؤں یا ان کے بزرگوں کے ساتھ وابستگیاں بتاؤں، بہت ساری کتابیں اور علماء کے واقعات ملتے ہیں، تو میں مختصر جامع انداز سے 3 باتوں کو یہاں زیر بحث لانا چاہوں گا۔ سب سے جو شاندار کام ہے ان کی زندگی کا، اور جو لوگ پڑھنے پڑھانے سے منسلک ہیں، جو کتاب کی قدر کو سمجھتے ہیں، جو تصنیف کی قدر کو سمجھتے ہیں، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کے ساتھ جڑے ہوئے لاکھوں معجزے، لاکھوں کرامات، لاکھوں مفوق الفطرت چیزیں، ان کی قدر آپ کے محبت کرنے والے تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کی عقل سے یہ چیز ماورا ہو، انہیں مفوق الفطرت چیزوں پہ قائل کرنا بالکل بھی ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس کی بجائے کہ میں آپ کو ان کے بچپن کے واقعات اور کرامات سناؤں، آئیے ان کی کتنی شاندار کرامت دیکھتے ہیں جس سے رہتی دنیا تک نہ صرف اپنے بلکہ مخالفین بھی مانیں گے۔ اور میں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ان کی شخصیت سے کسی کو لاکھ اختلاف صحیح، لیکن ان کی شخصیت میں ڈائیورسٹی اتنی ہے، تنوع اتنا ہے، ورائٹی اتنی ہے کہ محبت کرنے والوں کو گفتگو کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور جو لوگ ناقدین ہیں انہیں بھی گفتگو کرنے کے لیے بہت سارا موقع فراہم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی شخصیات میں ایسے تاثرات رکھتے ہیں، ایسے معاملات رکھتے ہیں کہ ان سے محبت کرنے والے لوگ بھی ان پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑا مواد موجود ہے، اور ناقدین کے لیے بھی بہت بڑا مواد کا ذخیرہ ان کے لیے موجود ہوتا ہے۔ یہ بڑی شخصیت کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ آئیے آپ کی ایک بہت خوبصورت کرامت پہ بات کرتے ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ ہے۔ اس ترجمے کے حوالے سے میں ایک چیز اپنے ناظرین اور سامعین کو بتاتا چلوں۔ یہ ترجمہ جو ہے یہ
اعلیٰ حضرت نے کوئی خود اکیلے بیٹھ کے ایک نشست میں نہیں لکھا، بلکہ مولانا امجد علی اعظمی صاحب علیہ الرحمہ جنہیں صدر الشریعہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو لوگ مذہبی علماء کے ناموں سے واقف ہیں انہیں پتہ ہے کہ صدر الشریعہ کا کام کس معیار کا کام تھا۔ یہ ان کی خواہش تھی بیسیکلی۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ قرآن کریم کا ترجمہ بھی کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو اداروں کے معاملات اور دیگر جو ملنے والے لوگوں کے معاملات وہ اس نوعیت کے پیچیدہ ہیں کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ترجمے جیسے اہم اور نازک اور حساس کام کی طرف توجہ کر سکوں۔ تو پھر طے یہ پایا کہ جب آپ دوپہر میں آرام کریں گے، کیلولا کریں گے، اس آرام کے دورانیے میں صدر الشریعہ اور دوسرے علماء آپ کے پاس بیٹھیں گے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، آیت مبارکہ پڑھیں گے اور آپ اس کا ترجمہ لکھوا دیں گے۔ اب یہ دیکھیے، یہ ایک کرامت کی طرح لگتا ہے کہ آپ قرآن کریم کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو جو عربی جاننے والے لوگ ہیں انہیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ یہ ایسی فصیح و بلیغ زبان ہے کہ یہاں ایک ایک لفظ کے کتنے کتنے معنی بنتے ہیں، ایک لفظ کے کتنے کتنے تفاہیم اور کتنی کتنی اس کی ایکسپلینیشنز، انٹرپریٹیشنز آ جاتی ہیں۔ یعنی اگر آپ لفظ شعر کا عربی ترجمہ ڈھونڈنا شروع کریں تو 70 سے زائد آپ کو الفاظ یہاں ایک لفظ کے لیے مل جائیں گے۔ تو کتنا نازک کام تھا کہ سرو اور نحو جیسے معاملات بھی تھے، اور پھر آپ جب ایک زبان سے ترجمہ کرتے ہیں تو جو ٹرانسلیشن کے ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ بسا اوقات جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو وہ لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ سڑی ہوئی اسٹرابری کی طرح کی بدبو آنے لگتی ہے۔ کہنے کا مطلب کہ ایک زبان کا ایک فکرہ جب دوسری میں آپ ترجمہ کرتے ہیں تو اس کی سینس اتنی خراب ہو جاتی ہے، اس کا کانسیپٹ اتنا خراب ہو جاتا ہے، اس کا جو کور یا سینٹرڈ جو ویو پوائنٹ ہے، جو مرکزی خیال ہے، وہ اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ وہ شاید دوسری زبان میں آ کر یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کنز الایمان کا جو ترجمہ ہے، جب یہ عربی سے اردو میں آتا ہے تو بسا اوقات تو یوں گمان ہوتا ہے کہ مقام مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کے لیے یہ میرا اپنا ماننا ہے کہ اگر مقام مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کے لیے قرآن کو اردو میں نازل کیا جانا ہوتا تو یقینی طور پر یہ ایک موضوع ترین نمونہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو کنز الایمان کا جو ترجمہ ہے وہ یوں ہوا، اور اس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت مبارکہ کا جب ترجمہ کیا گیا تو اس میں سب سے جو اہم ترین چیز کو ملحوظ خاطر رکھا گیا وہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھا۔ کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی ترکیب، کوئی ایسا محاورہ یا کوئی ایسا جملہ منظر عام پر نہیں آنے دیا گیا جس میں کسی بھی طور پر تنقیص رسالت کا شبہ ہونے کا بھی اندازہ۔ گویا ایسا شاندار ترجمہ پیش کیا گیا کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقام ہے، آپ کی جو عظمت ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے اور پڑھنے والوں کے لیے آسانی کا سامان پیدا ہوا۔ اب اگلی بات، اب یہ تو تھی محبت والوں کی بات، اب اس ترجمے میں ناقدین کے لیے اتنا مواد موجود ہے کہ آج بھی نہ صرف ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا کی وہ جامعات جہاں پر اردو اور عربی کے علوم پڑھے، پڑھائے، سمجھے یا سمجھائے جاتے ہیں، وہاں پر اعلیٰ سطح کے بہت سارے مقالہ جات ترجمہ کنز الایمان کے حوالے سے یا دوسرے تراجم کے ساتھ اس کے تقابل کے حوالے سے ہو چکے ہیں اور ہوتے آ رہے ہیں۔ تو میں نے پہلے کہا کہ بڑی شخصیت یا بڑے کام کی یہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ اس کے اندر گفتگو کرنے کی گنجائش بہت باقی بچتی۔ جیسے میں شعر کا طالب علم ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے عمدہ شعر وہ ہوتا ہے جس کو سننے کے بعد اس پر گفتگو کرنے کی اور گنجائش موجود رہتی ہے۔ تو اعلیٰ معیار کی جو شخصیات ہیں جو ان کا کام ہے، اس کا بھی یہ تخصص ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کام کرنے کی، بے شک وہ مثبت معنوں میں ہو یا منفی معنوں میں ہو، اس کی ہمیشہ گنجائش موجود رہتی ہے۔ آپ کا دوسرا بڑا کام فتاوی رضویہ۔ اب جو لوگ فقہ سے جڑے ہیں، بالخصوص جو ہمارے علماء کرام ہیں، مذہبی علماء کرام ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ فقہ ایک ایسا نازک معاملہ ہے کہ ہر بدلتے دور کے ساتھ آپ کو احکامات شریعت کو کسی نہ کسی طریقے سے ترمیم کر کے، اس میں امینڈمنٹ کر کے، اس کو تھوڑا تبدیل کر کے، تبدیل سے یہاں مراد ایک محتاط اندازے کے مطابق اس میں اتنی ترمیم کہ حکم کا جو تاثر ہے وہ زائل نہ ہو، اس کو منظر عام پر لے کر آنا۔ تو آپ یہ دیکھیں، امام ابو حنیفہ سے لے کر
سارے علماء، جس میں مشرق کے علماء شامل ہیں، جس میں عربی علماء شامل ہیں، جس میں عراق کے علماء شامل ہیں، ان سارے علماء کے جو فقہی کام تھا، اعلیٰ حضرت نے اس سارے کام کے تناظر میں اور اپنی دانست اور احکامات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک ایسی پروڈکٹ منظر عام پر لے کر آئے کہ اس پر بھی بات کرنے کے لیے بہت سارا مواد موجود ہے۔ اور علماء کرام میری بات کی تائید فرمائیں گے کہ ابھی بھی فتاوی رضویہ کی جو تدوین ہے یا اس کے منسلک جو کام ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، اور اسے یقینی طور پر اس کام کو جاری و ساری رہنا بھی چاہیے۔ اس سے قبل کہ میں اعلیٰ حضرت کے تیسرے بڑے کام پر بات کروں، میں پہلے ان دونوں حوالوں سے بات کرنا چاہوں گا کہ ان کی اشاعت اور ترویج کیسے ممکن ہے۔ دیکھیے، کسی بھی چیز کی ترویج یا اشاعت کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ بات کریں۔ ہمارے ہاں جو ایک رواج ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہاں یہ بات کرنا چاہوں گا، اور خوشی اس بات کی ہے کہ میرے دیکھنے اور سننے والوں میں زیادہ تر تعداد پڑھے لکھے لوگوں کی، یہ طلباء کی ہے، تو مجھے یہ بات کہتے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو مکالمے کی فضا بند ہوئی ہے، گفتگو کرنے کی فضا بند ہوئی ہے، سوال کا جواب نہ دینے کا ایک تاثر ابھرنا شروع ہوا ہے یا رجحان شروع ہوا ہے، یا سوال کرنے کو بد تہذیبی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اس نے بہت سارے علمی شخصیات کے تعارف اور ان کے بڑے بڑے کاموں سے آشنائی کو بھی روک لیا ہے، جس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اب اگر ایک شخص جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کا ماننے والا نہیں ہے، یا ان کے افکار کو اس طرح نہیں سمجھ پایا جس طرح آپ کو اور مجھے وہ ماحول میسر آیا ہے، اس کو وہ مناسب ترین ماحول دینا اب آپ کی اور میری ذمہ داری۔ دوستوں کو آپ اس طرف لے کر آئیں کہ انہیں آپ قرآن کریم کے تراجم کا تعارف کروائیں، اور دیکھیے اور انہیں بتائیے کہ کس محتاط اندازے کے مطابق، لیکن اس میں ایک بڑی ضروری چیز، قرآن کریم کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ جب بھی کوئی مبلغ، جب بھی کوئی داعی کسی سے بات کرتا ہے تو اسے بحث بھی انتہائی احسن انداز سے کرنی چاہیے۔ ہم 21ویں صدی سے بھی اب آگے چلے گئے، دنیا کہیں چاند سے بھی آگے چلی گئی ہے، نئے ذہن پیدا ہو رہے ہیں، ان کی جو ساخت ہے وہ پرانے ذہنوں سے بہت مختلف ہے۔ اب ہمیں سوالات کے جو جواب ہیں وہ ان سوالوں کے تناظر میں، ان ذہنوں کے، ان عقل کے، اس شعور کے مطابق اس تناظر میں دینے پڑیں گے۔ ہم یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ ہم سوال کا جو جواب ہے وہ اپنے تناظر میں دیں۔ ہمیں جواب کا تناظر نہیں چاہیے، ہمیں سوال کا تناظر چاہیے۔ تو جب ہم کنز الایمان کی بات کرتے ہیں، اس کے ترجمے کی بات کرتے ہیں، تو اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے آپ کو کہیں بھی کسی دوسرے مترجم کے جو ترجمہ ہے اس کو کمتر ثابت کرنے کی میرے نزدیک کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ یہ بتائیے کہ دیکھیے وہاں پر عربی یا اردو قواعد کے تناظر میں اس انداز سے ترجمہ ہو رہا ہے، یا اس انداز سے وہاں پر بات ہو رہی ہے، لیکن دیکھیے اعلیٰ حضرت کا کمال کہ انہوں نے بات کا تاثر بھی ظاہر نہیں ہونے دیا، اور انہوں نے مقام مصطفیٰ کو بھی بیان کیا۔ اب ہمارے بہت سارے دوست وہ ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں، بڑی خوبصورت آیت مبارکہ، سارا قرآن ہی بڑا خوبصورت ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ تو اب آپ کو کہاں ضرورت پڑی ہے کہ آپ دوسرے تراجم کو کمتر پیش کرنے کی کوشش کریں، بلکہ آپ یہ بتائیے کہ دیکھیے ان علماء نے اپنی عقل، اپنی بساط، اپنے فکر، اپنے تدبر اور اپنے علوم پہ دسترس کے مطابق اس کا ترجمہ کیا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا کمال دیکھیے کہ ترجمے کی سینس بھی باقی ہے، اس کی روح بھی باقی ہے، بات کی جانے والی بات کا تاثر بھی باقی ہے، لیکن مقام مصطفیٰ کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ تو یہی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ آپ جتنی دیر تک لوگوں کو اس طرف نہیں لے کر آئیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگ آپ کی، میری اور ایسی باتوں کو سننا شروع کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ تاثر انجمن طلبہ اسلام کے دوستوں میں یقینی طور پر پایا جاتا ہے کہ کنز الایمان کا تحفہ مختلف مواقعوں پر وہ دوستوں کو دیتے ہیں، بالکل وہ تحفے پیش کرنے چاہیے۔ میں نے بہت سارے فورم پر یہ تجویز بھی پیش کی ہے کہ کنز الایمان کے ترجمے کے حوالے سے کچھ لوگوں نے مقالے لکھے ہیں، ان مقالوں کی اشاعت کی جائے، ان دوستوں کی، محققین کی مدد کی جائے، ان مقالوں کو منظر عام پر لایا جائے، کیونکہ یونیورسٹی سے جڑے طلباء اور اسکالرز جانتے ہیں کہ جو جامعات کی فتح کی تحقیق ہے آپ اسے اس طرح پبلش نہیں کر سکتے، تو جب تک یونیورسٹی اجازت دے گی آپ اس کو کتابی شکل میں لائیں گے، اس کتاب کو دور تک پھیلا دیجئے۔ اور آپ تو چیزوں کو پھیلانے والے لوگ ہیں، پروپوگیٹ کرنے والے لوگ ہیں، تو آپ دوستوں کو بخوبی اس بات کا علم ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کے ٹیبل پر جا کر پڑی ہے
تو کچھ نہیں تو کم از کم وہ اس سے استفادہ کرے گا, کبھی نہ کبھی تو کسی کی نگاہ پڑے گی. تو میٹیریل ڈیولپ کرنا چاہیے, دوستوں تک چیز پہنچانی چاہیے. ایسی فتاوی رضویہ ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ یہاں یہ تھوڑی سی بات بیان کروں گا کہ ہمارے جو مذہبی علماء کرام یا جو دوست ہیں انہوں نے بھی شاید فتاوی رضویہ کو بڑی اوپری سطح تک جو ہے وہ سطحی پوزیشن میں دیکھا ہے یا پرکھا ہے. اب اس میں ایسے بہت سارے معاملات ہیں جس میں دوسرے مسالک یا دیگر مکاتب فکر کے علماء اپنا حوالہ پیش کرتے ہیں, تو وہ ایک معتبر حوالہ تصور ہونا چاہیے اور اس کو بطور دلیل پیش کرنا چاہیے. آپ جب بھی کسی شخص کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ کے نزدیک سب سے بہترین طریقہ یا سب سے بہترین ذریعہ یہی ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس طرح کی بات سننا پسند کرتا ہے. وہ اگر شعر سننے کا عادی ہے یا اس کا شوق ہے تو آپ اپنی گفتگو میں اشعار پیش کرتے ہیں. اگر وہ قرآن و حدیث سے متاثر ہے تو آپ قرآن و حدیث کو بطور دلیل اپنی گفتگو میں لے کر آتے ہیں. اگر وہ بڑے لوگوں کے اقوال سے متاثر ہے یا سائنس سے وہ متاثر ہے تو آپ ایسی سائنسی دلیلیں یہاں پر پیش کرتے ہیں. تو فتاوی رضویہ یا کنز الایمان کو اگر آپ جدت کے ساتھ دیکھنا شروع کریں اور اگر آپ اس کو اس انداز سے دیکھنا شروع کریں کہ لوگوں کی دلچسپی بڑھے, لوگوں کا اس سے جڑا ہوا شعور بڑھے, تو یقینی طور پر چیزیں جو ہے وہ بڑی بہتر انداز میں آ سکتی ہیں. تیسری ان کی جو ایک بڑی شاندار کنٹریبیوشن ہے وہ ان کا شعری مجموعہ ہے. میں آج تک اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکا کہ اسے دیوان رضا کہنا چاہیے یا کلیات رضا کہنا چاہیے. ابھی پچھلے دنوں میں بریلی میں میرا کچھ علماء سے رابطہ ہوا اور ہدایت بخشش, تو مجھے وہاں سے علم ہوا کہ کوئی تیسرا حصہ بھی منظر عام پر آنے والا ہے. تو جو لاہور میں مکتبہ عطاریہ مکتبہ رضویہ والے ان سے بھی بات ہوئی تو وہ بھی بتا رہے تھے کہ شاید کوئی تیسرا حصہ بھی ہدایت بخشش کا منظر عام پر آنے والا ہے. یہ اچھی بات ہے. وہاں تدوین کے کچھ مسائل ہیں بریلی شریف میں, ان پر بھی غور و خوض کرنا چاہیے. وہاں کے جو خطیب ہیں ان سے میری بڑی تفصیلی اس حوالے سے بات ہوئی اور میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ یہ خدمت ہمیں پیش حکم کریں تو ہمیں جو ہے خوشی ہوگی, ہم اس کے لیے حاضر ہیں. تو اگر وہاں کچھ چیزیں موجود ہیں ہدایت بخشش کے حوالے سے بھی, انہیں بھی منظر عام پر آنا چاہیے. لیکن جو چیز منظر عام پر آ چکی ہے, اب وہ چیز اعلیٰ حضرت کا جو اس کے اوپر ایک آنرشپ ہے یا ان کا جو اس کے ساتھ جڑی ایک وابستگی ہے, آپ اس سے انکار نہیں اب کر سکتے. یا وہ شعر جو ہدایت بخشش میں شامل ہے اس کے فکری اور فنی محاسن سے آپ کہاں بھاگ جائیں گے. اور ہمارے ہاں کیا ہوا کہ چند ایک کلام مشہور ہو گئے اور نعت خواں حضرات کو جو کلام پڑھنے آسان تھے انہوں نے وہ پڑھ کے مشہور کر دیے, اور اعلیٰ حضرت کا ایسا کلام, ایسے اشعار جن میں کمال درجے کے فکری اور فنی محاسن ہیں, ہماری ان سے شناسائی ممکن نہیں ہو سکتی. تو یہ دیکھیے یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اس کی بنیادی وجہ کیا بنی. اس کی بنیادی وجہ دو چیزیں بنی. ایک, ہم نے اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو مذہب کے تناظر میں صرف دیکھتے تو شاید اتنا ظلم نہ ہوتا. ہم نے ان کی شخصیت کو, ان کے کام کو صرف مسلک کے تناظر میں دیکھا اور ان کے کام کو اس انداز سے مقدس یوں گردانا کہ کسی کو ہاتھ لگانے کی اجازت بھی نہیں دی بعد میں. اور آپ یہ دیکھیں, جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ سوال کا جواب دینا آج کے وقت کی ضرورت ہے. آپ جب تک سوال کا جواب نہیں دیں گے, آپ تشفی نہیں کریں گے. دیکھیے بسا اوقات پوچھنے والا آپ سے کوئی بات پوچھتا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے شخصی روب سے خاموش ہو جائے یا موقع پر وہ سمجھے کہ یار یہ جو بات انہوں نے مجھے کہی ہے حاضر وقت پہ یہ بالکل اتنی کی ضروری ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی تشفی ہو جائے. تو کسی بھی انداز سے جو تشفی کرنا ہے وہ آپ کی اور میری جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, جو فکر رکھنے والے لوگ ہیں, جن کو اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہے, ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. اب آپ دیکھیے ہدایت بخشش میں اعلیٰ حضرت کا لکھا ایک سلام موجود ہے جو بازبان زد عام موجود ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اچھا, اس حوالے سے ایک کتاب بھی منظر عام پر آ چکی ہے جس میں اس سلام کے سارے اشعار کی تشریح کی گئی. تو میں نے جب اس کو دیکھا اور پڑھا تو ایک بات میرے ذہن میں آئی اور میں نے یہ دعویٰ کر دیا, اور میں ابھی تک اس دعوے پہ حق بجانب ہوں. میرا یہ ماننا ہے کہ پوری دنیا میں جتنے تسلسل کے ساتھ اور جتنی منظم انداز کے ساتھ یہ کلام پڑھا جاتا ہے, شاید ہی اقبال کا جو دعائیہ کلام ہے, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری,
اس کے بعد شاید ہی کوئی ایسا کلام ہو جسے اتنے تسلسل کے ساتھ اس وقت سے لے کر آج تک پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے شعر میں سوچ کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، الگ موضوع ہے۔ اس کا یہی بڑا تخصص ہے کہ اس سے پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو سلام کا تعارف موجود ہے وہاں وہاں یہ سلام ہر جمعے میں لوگ جو ہے وہ جماعت کی شکل میں پڑھتے ہیں۔ اور اس کے آپ اگر ایک شعر پہ آپ دیکھیے، اور اتنا لمبا سلام اور اتنی خوبصورت اشعار لکھنے کے بعد اس کا جو مقطع ہے، فرماتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، کہ جب مجھ سے میرے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا تو میں ایک ہی جواب دوں گا کہ میرے پاس سوائے اس حوالے کے اور کوئی حوالہ نہیں ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اب پھر میں تنقید کا طالب علم میں واپس اس بات پر آتا ہوں، ہم نے کیا ظلم کیا؟ اب ہم نے سلام کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ چلیے آپ حسب منشا کچھ اشعار شامل کر لیں، تضمین کر لیں، جیسے پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمت بڑی خوبصورت تضمین کی، بہت سارے دوسرے تضمین نگاروں نے تضمین کی، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ کچھ مصرے ایسے شامل کر رہے ہیں جو اعلیٰ حضرت کا سلام ہے اس کے تاثر، اس کی تاثیر کو اور اس کی روح کو زائل کر رہے ہیں۔ اور کسی ایک مصرے کا جب دوسرے کے ساتھ ربط نہیں رہتا تو شعر سننے والے لوگ جانتے ہیں کہ وہ شعر نہیں رہتا، اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جو میں نے ابھی مقطع پیش کیا کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، اب کسی نے لکھ دیا ساتھ یعنی وہ اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ۔ اب دیکھیے اس بات کو یہاں پہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مضمون کی نزاکت چیک کیجیے۔ ایک مصرے میں جہاں رضا جو ہے وہ کثر نفسی کے عالم میں ہے اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق کو اپنا سارا سرمایہ تصور کر رہے ہیں اور اس کو ریکارڈ کروانے جا رہے ہیں کہ جب مجھ سے میرے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا تو میں یہ اعمال پیش کروں گا، تو آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں اور ان کی تعریف میں پھر ایسا مصرع جوڑ رہے ہیں جس کا جو کانسیپٹ ہے یا جو تصور ہے، جو ادراک ہے، وہ پہلے اور دوسرے مصرے کے ساتھ نہیں مل رہا۔ اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں تو اکثر دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جب بھی جمعے کا سلام پڑھیں پہلے تو یہ ترغیب دیں کہ یہ سلام عام کریں۔ جب بھی آپ کہیں کھڑے ہیں اور اگر آپ کو ترنم میں طرز میں نہیں بھی پڑھنا آ رہا تو کم از کم آپ کو چند ایک اشعار تو یاد ہوں گے نا۔ انجمن طلبہ اسلام کا ماحول ایسا تو ہے نا کہ آپ کو وہ اشعار یاد ہو جاتے ہیں سن کے، تو آپ کسی سے خواہش کا اظہار کریں، اور جب آپ کسی ثنا خان سے یا سلام پڑھنے والے سے بڑی محبت سے کہیں گے نا تو وہ بڑا فخر محسوس کرے گا، عزت آپ اسے کہیے کہ بھائی آپ کی آواز یقینی بڑی خوبصورت ہے، تو ہماری خواہش ہے کہ سلام کے 2 اشعار آپ یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا سلام کا ایک ایک شعر ایسا ہے کہ جہاں پر آپ کو کسی بھی طور پر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سلام پیش کرنے میں کہیں کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آتا کہ آپ کو کسی کو کوئی دلیل یا کوئی حوالہ دینا پڑے، اس لیے اس کو آپ عام کریں۔ اور اسی طرح ابھی میں کل پرسوں ہی ایک جگہ پہ غالب کی غزل پڑھ رہا تھا، اس کا ایک مصرع اور شعر مجھے بڑا شاندار لگا۔ اس سے پہلے کہ میں شعر کے بارے میں بتاؤں، میں سننے والے دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ کسی بھی نظم یا غزل کا جو آخری شعر ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو مقطع کہا جاتا ہے۔ اور مقطع جو ہے یہ شعر پڑھنے سمجھنے والے لوگ جانتے ہیں، یہ ساری غزل اس شاعر کے جو احساسات کا پرتو ہوتا ہے، اور جو مقطع ہے وہ اس کی نفسیات کا پرتو ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ کسی بھی شاعر کا جتنا کلام ہے، اس کی نظم ہے یا غزل ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس کے احساسات کا پرتو ہے، اس کے جذبات کا پرتو ہے، وہ سوچ کیسا رہا ہے، وہ چیزوں کو کس انداز سے دیکھتا ہے، یہ اس کا ریفلیکشن ہے۔ لیکن جو مقطع ہے نا وہ شاعر کی نفسیات کا پرتو ہوتا ہے کہ شاعر کی نفسیاتی سطح پر اس کا ادراک کیسا ہے، وہ سوچتا کہتے ہیں۔ جیسے غالب کا میں ایک شعر ابھی پڑھ رہا تھا چند دن پہلے کہ وہ کہتے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ بڑا خوبصورت عمدہ شعر ہے، اور جو لوگ اس غزل کو جانتے ہیں اس کے 13 اشعار ہیں غالب کی اس غزل کے، اور کیا ہی عمدہ غزل ہے۔ اور اس میں ایک ایک شعر میں تصوف کے، سماجیات کے، عمرانیات کے، مادی دنیا کے، محبت کے، رومانس کے اتنے چیپٹرز کھلتے ہیں کہ آپ ایک ایک شعر پہ بات کرنے لگیں تو کتنے دن آپ کو لگ جائیں۔ اور اس کے آخر پر غالب کیا کلیم کر رہے ہیں؟ غالب کلیم یہ کرتے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے
یہ مضامی خیال میں کہ یہ جو مضمون آپ نے ابھی پڑھا یا جو غالب جو لکھ رہا ہے یہ میرے کہاں ہیں؟ یہ تو مجھے نازل ہو رہے آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں۔ غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ سریر خامہ کہتے ہیں کہ جب آپ کاغذ پر کسی قلم کی مدد سے لکھتے ہیں تو اس کاغذ پر اس قلم کے جو گھسنے کی آواز ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ سریر خامہ ہے، یعنی اس خامہ کی آواز ہے، سریر خامہ، خامہ اس کی آواز ہے، گھسنے کی آواز۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں اور جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ اس کے بارے میں آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ غیب سے مضامین آتے ہیں، غیب سے یہ مضامین خیال میں۔ غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے کہ یہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں یہ در حقیقت فرشتوں کی آواز ہے، یہ کاغذ پہ گھسنے کی آواز میرے کاغذ پہ قلم گھسانے کی آواز نہیں ہے، بلکہ یہ فرشتوں کی آواز۔ دیکھیے آپ کو یہ اس کا تصور پسند آئے نہ آئے، اس کو آپ جو ہے وہ ملائکہ کی بے حرمتی کہیے، یہ کچھ بھی جو بھی نام دیں، لیکن تصور دیکھیے، یعنی شاعر کا نفسیاتی معیار دیکھیے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بات ہے یہ میری بات نہیں ہے، یہ الہامی بات ہے، مجھے جو فرشتے آواز دیتے ہیں وہ یہ شاعر کا انداز ہے۔ اب یہ شاعر کا انداز ہے جو معادیت پہ شعر لکھ رہا ہے، جو رومان پہ شعر لکھ رہا ہے، جو تصوف پہ شعر لکھ رہا ہے، جو زندگی کی حقیقت پہ شعر لکھ رہا ہے۔ 13 اشعار میں کوئی شعر جو ہے وہ کسی اور موضوع کا ہے، کوئی شعر کسی اور موضوع کا ہے، کوئی شعر کسی اور موضوع کا ہے۔ لیکن بلاغت رضا دیکھیے کہ آپ ایک کلام لکھتے ہیں جس میں بلاغت کا جو معیار ہے وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہی موجود ہے، اس پہ میں بات کرنے لگوں تو شاید کئی راتیں اور کئی سیشن چاہیے ہوں گے اس کے لیے۔ لم یاتی نذیرو کفی نظرم مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ اب اس کے فکری اور فنی محاسن پہ گفتگو شروع کر دوں تو کئی سیشن لگیں گے۔ یہ بھی بات چھوڑ دیجئے کہ اس میں 4 زبانوں کا استعمال ہے، یہ بھی بات چھوڑ دیجئے کہ یہ فی البدی پوری کی پوری نعتیہ غزل ہے، یہ بھی چھوڑ دیجئے کہ اس کے لکھنے کے محرکات کیسے تھے۔ اس کا مقطع ذرا ملاحظہ کیجئے۔ کہتے ہیں اتنا کچھ لکھنے کے بعد، یعنی اتنی ڈائیورسٹی اور اشعار، اتنی اس میں کشش، خوبصورتی، کلیم کا کر رہے ہیں، آخر پر کہتے ہیں لم یاتی نذیر کفی نظرم مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تو رے سرسوں ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ تو آخر پر کہتے ہیں کہ بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا۔ اب غالب اپنی اتنی خوبصورت گفتگو کو، تصورات کو، احساسات کو، جذبات کے پرتوں کو نوائے سروش کا نام دے رہا ہے، فرشتوں کی آوازیں گنگنا رہا ہے۔ لیکن رضا جو ہیں وہ اتنا عمدہ کلام لکھنے کے بعد اپنی گفتگو کو فرشتوں سے نہیں جوڑے، الہام سے نہیں جوڑے، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ میری ایک نحیف سے قلم کے گھسنے کی آواز ہے، بس۔ اب یہ جو بس کا لفظ ہے یہ 2 معنوں میں، ایک تو اس کا معنی ہے کہ آپ کسی مسلسل کام کو، تسلسل سے ہونے والے کام کو روکنے کے لیے لفظ بس استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اب اس سے آگے گفتگو کرنے کی، بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی کیا ہے کہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ یار بس اتنے سے معاملات تھے، یعنی کسی چیز کی حتمیت کو اظہار کرنے کے لیے، اس کی کنکلوژن کو بیان کرنے کے لیے، اس کی نتائجیت کو بیان کرنے کے لیے، اس کے نتائج کو اس کے کنکلوژن کو پیش کرنے کے لیے لفظ بس استعمال کیا جاتا ہے۔ تو رضا نے یہاں لفظ بس اس انداز سے استعمال کیا ہے کہ انہوں نے کہا بس خام نوائے رضا، کہ یہ تو خام جو قلم ہے، نحیف قلم جو ہے، کمزور قلم کی اس کی آواز، ارشاد احبہ ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا، کہ تو دوستوں نے مجھے کہا کس انداز سے آپ لکھی۔ تو یہ رضا کی ایک بلاغت ہے۔ تو اس بلاغت کو آپ جتنی دیر تک کسی کو بتائیں گے نہیں، دیکھیے موازنے کا یا مقابلے کا مطلب کبھی یا ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو غلط ثابت کر رہے ہیں اور کسی کو صحیح ثابت کریں۔ غلط ثابت کرنا یا صحیح ثابت کرنا یہ جنگ نہیں ہوتی۔ آپ کو بسا اوقات کسی کا علمی معیار بتانے کے لیے بھی آپ کو حوالہ دینا پڑتا ہے، آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ دیکھیے رضا اس عہد کا شاعر ہے جس عہد میں چیزوں کو لکھنے کا انداز یہ تھا۔ مثال کے طور پر ان کا بڑا مشہور زمانہ جو ہے وہ کلام موجود ہے۔ اب اس کلام کو جو ہے وہ رضا لکھتے ہیں اور ہر مصرے کے آخر پر جو ہے وہ قسم کھا رہے ہیں، ہر بات پہ، یعنی رسول کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کی بات کرتے ہیں تو اس کی قسم کھاتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قد کی بات کرتے ہیں اس کی قسم کھاتے ہیں۔ تو اتنی قسمیں کھانے کے بعد جو مقطع لکھ رہے ہیں، اب اس میں بھی ذرا قسم دیکھیے، میں پورا کلام نہیں پیش کرتا، وقت تھوڑا ہے، مقطع دیکھیے۔ کہتے ہیں یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں۔ اب دیکھیے جب رضا سوچتے ہیں تو ان کی سوچ کا جو پرندہ ہے وہ بڑا عرفہ مقام پر ہے، وہ گلی محلے کی تو مثالیں لے کر کبھی کام چلائیں گے نہیں، مروج تشبیہات اور استعاروں کو تو استعمال ہی نہیں کریں گے۔ رضا جب بھی استعمال کریں گے بڑے مطہر، بڑے مقدس اور بڑے عرفہ قسم کے جو تسبیح اور اشتعار ہیں ان کو استعمال کریں، ان استعاروں کو استعمال کریں گے۔ تو اب آپ اپنی گفتگو کے لیے بھی ہے کلام الہی میں شمس الدحا، تو یہ اب ان ساری قسموں کے بعد کہتے ہیں یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں۔ اب دیکھیں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ اب اپنی جو گفتگو کی شوخی کی قسم کھا رہے ہیں اور اس کے اوپر جو گواہی ہے وہ کہیں جنت کے گوشوں سے پیش کر، جو بلبل جنا ہے اس کی گواہی پیش کر، تو کہاں آپ وہ ڈھونڈیں گے ایسا بندہ جو تلازموں کو اس انداز سے ملا کر پیش کرے؟ بتائیے لوگوں کو، آپ جو شعر پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ میرے توسط سے انہیں یہ شعر سنائیے، انہیں پوچھیے کہ شعر میں شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے، انہیں نہ بتائیے رضا کا شعر ہے، انہیں نہ بتائیے یہ نعت کا شعر ہے، انہیں کہیے اس بات کو چھوڑ دیں۔ اب میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں اور دیکھیے، بھول جائیے کہ یہ رضا نے شعر لکھا ہے، کچھ دیر کے لیے بھول جائیے کہ یہ نعت کا شعر ہے، اور کچھ دیر کے لیے تصور نہ کیجئے کہ اس میں جو ہے وہ شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے، اور دیکھیے بات کس انداز سے موجود ہے۔ کہتے ہیں قالب تہی کیے ہما آغوش ہے ہلال۔ اب یہ جو چاند ہے، جو علم نجوم سمجھتے ہیں، بلکہ اب تو خیر سائنسز سارے بچے پڑھتے ہیں، انہیں علم ہے کہ چاند کے مدارج ہیں۔ اب ایک وقت آتا ہے جب چاند بالکل باریک ہو جاتا ہے، ہلال ہو جاتا ہے، ایک رنگ سے ختم ہو کر، ایک گولے سے ختم ہو کر ایک کمان کی شکل اختیار ہے، اور جو کمان ہے وہ یوں، جیسے میں ابھی میں ہاتھ اپنا بناتا ہوں، ایسے بن جاتی ہے کمان اس انداز۔ تو اب یہ جو کمان ہے، یہ جو اس کا اندر والا حصہ خالی ہے۔ اب رضا کہتے ہیں کہ یہ حصہ چاند نے جان بوجھ کے خالی کیا، حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اب یہ جو سائنس پڑھتے ہیں بچے، انہیں اس بات کا علم ہے ان طلباء کو کہ چاند اپنا جسم کیسے خالی کر سکتا ہے، وہ تو سورج کا جو اس کے اوپر لائٹ کا ریفلیکشن ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ چاند کے کتنے حصے کو اس نے روشن کرنا ہے۔ لیکن تخیل ہے، شاعر کی سوچ ہے، اور شاعر جب وجہ بیان کرتا ہے تو اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ شاعر ایسی وجہ بیان کرتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں، ششدر رہ جاتے ہیں کہ یار یہ کسی بات کی وجہ ہو سکتی ہے۔ جیسے میر انیس نے کربلا کے تناظر میں لکھا کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی، کہ وہ جو خاندان اتنی دیر سے پیاسا تھا تو ساحل کے ساتھ جو موجیں آ کے بجتی تھیں وہ اپنا سر پیٹتی تھی۔ حالانکہ سب کو اس بات کا علم ہے کہ پانی کا جو اتار چڑھاؤ ہے وہ مد و جزر کی وجہ سے ممکن ہے، لیکن شاید وجہ بیان کرتا، اسے حسن تعلیل کہتے ہیں کہ سب کو پتہ ہے یہ وجہ نہیں ہے، لیکن شعر میں وہ وجہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ گمان ہوتا ہے کہ یہ وجہ ہے یہ۔ تو کہتے ہیں قالب تہی کیے ہما آغوش ہے ہلال، کہ چاند نے اپنا جسم خالی کر لیا اندر سے، اور وہ خاموش انتظار کر رہا ہے، اور یہ یوں بن گیا۔ اچھا یوں لگتا ہے جیسے یہ رکاب ہے، کوئی پاؤں رکھے اس کے اوپر اور گھوڑے پہ چڑھ جائے۔ کہتے ہیں قالب تہی کیے ہما آغوش ہے ہلال، اور کس لیے خالی ہے، کیوں انتظار کر رہا ہے؟ اے شاہ سوار طیبہ میں تیری رکاب ہوں، کہ اب آپ نے معراج پہ جانا ہے، میں آپ کا منتظر ہوں، آئیے اپنے قدم مبارک یہاں پر رکھیے، آپ اوپر جائیے۔ اب یہ دیکھیے یہ شعری وصف آپ کو کہاں سے ملے گا، اور اتنی خوبصورت وصف، اور پھر جو آپ کی سائنسز کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے، جو لوگ آپ کے سائنسی شعور سے واقف ہیں، آپ نے روشنی کے انعطاف پر، روشنی کے انعکاس پر، زمین کی حرکت پر ایسے شاندار نظریات پیش کیے ہیں۔ لیکن میں یہاں ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہوں گا، دیکھیے اعلیٰ حضرت کا کام، اعلیٰ حضرت کے افکار یقینی طور پر بہت بڑا سرمایہ ہے، لیکن آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ دنیا میں انبیاء کے علاوہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو کامل ہے۔ ان کی کسی بھی محقق کی بہت ساری تھیوریز عہد حاضر میں
غلط ثابت ہو سکتی ہے. اس لیے ہمارے ہاں جو یہ رجحان ہے کہ فلاں نے یہ بات کہہ دی تو اس سے آگے بات بڑھ نہیں سکتی، ایسا نہیں. میں نے شروع میں کہا دلیل کا جواب دلیل سے دیجیے. جب دلیل پہ بات آئے تو اس کا جواب دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اعلیٰ حضرت کے جو سائنسی افکار ہیں، اگر آج کی سائنس آپ کے پاس ایسے نظریات موجود ہیں کہ ہم ان پر بحث کر سکیں تو ان پہ بحث کرنی چاہیے، ان پہ گفتگو کرنی چاہیے. میں نے شروع میں کہا کہ بڑی شخصیات کی یا بڑے کاموں کا یہ تخصص اور علامت ہوا کرتی ہے کہ ان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیشہ بڑا مواد موجود ہوتا ہے. نہ صرف چاہنے والوں کے لیے بڑا مواد موجود ہے بلکہ جو ناقدین ہیں ان کے لیے بہت بڑا مواد وہاں پر موجود ہوتا ہے. تو رضا کے جو ناقدین ہیں، جو آپ کے سائنسی نظریات کے مخالف ہیں، میں سمجھتا ہوں رضا کی یہی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اپنے ناقدین کو گفتگو کرنے کے لیے اتنا بڑا موقع دے دیا. اور روشنی کے انعطاف کے حوالے سے ان کی بہت ساری دلائل موجود ہیں. یعنی آج جو بچے جو پرزم رکھ کے یا شیشے کی سلیب رکھ کر جو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، پن لگا کر کے آپ کو لائن جو ہے وہ ڈی ٹریک لگتی ہے، منحرف لگتی ہے، ڈیریویٹڈ لگتی ہے. تو رضا نے جو ہے وہ بہت عرصہ پہلے اس کا ایکسپیریمنٹ کر کے دکھایا اور ایک سکہ رکھا اور دور سے دیکھنے کا کہا، پھر پانی ڈالا، پانی اوپر چڑھا. یہ واقعہ بہت لمبا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر سائنسی چیزیں وہاں پر موجود ہیں اور ہمیں ان کا ادراک کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانے چاہیے، لیکن اگر کوئی دوسرا بندہ کوئی اختلافی نوٹ رکھتا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے اور دلیل کا جواب دلیل کے ساتھ دینا چاہیے. یہ ایک مہذب اور پڑھے لکھے معاشرے کی ذمہ داری ہے. آپ اپنے مطالعہ کو وسیع کیجیے، اپنے مطالعہ کو بڑھائیے، چیزوں کو بہتر کیجیے. اچھا، ایک شعر سائنسی حوالے سے، پھر میں ذرا گفتگو کو کنکلوژن کی طرف لے کر آتا ہوں. پہلے میں شعر سناتا ہوں، پھر بات بتاؤں گا، پھر شعر سنیں گے. فرماتے ہیں سادین کا کران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی کمر کی ہے. جو لوگ علم فلکیات سے واقف ہیں، جنہیں کچھ دلچسپی ہے، انہیں پتہ ہے کہ صبح صادق کے وقت جو چاند جب ختم ہونے کے قریب یا آنکھوں سے اوجھل ہونے کے قریب آتا ہے تو دو ستارے اس کے قریب آتے ہیں اور وہ صبح صادق کی علامت ہوا کرتے ہیں، اور ان کے تاروں کے اس جھرمٹ سے اس چاند کی خوبصورتی بڑھتی ہے اور چاند کی خوبصورتی سے تاروں کی خوبصورتی بڑھتی ہے. تو وہ جو پورا ایک پیکج ہے وہ بڑا اٹریکٹیو لگتا ہے. اب اس بات کا ذرا آپ اطلاق دیکھیے کہ رضا اس شعر میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں. آ جائیے مواجہ شریف کے سامنے، ان سنہری جالیوں کے سامنے تشریف لے آئیے اور تصور میں لے کر آئیے کہ آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھڑے ہیں اور اس مواجہ شریف پہ، جالی مبارک پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہے اور آپ کے پہلو میں دو اور نام لکھے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ جو دو شخصیات ہیں یہ تارے ہیں اور جس کے پہلو میں ہیں وہ چاند ہے. اور پھر دیکھیے اور پھر شعر سنیے، سادین کا کران ہے پہلو ماہ میں. اور علم فلکیات، علم نجوم والے کہتے ہیں کہ جب یہ دو تارے چاند کی ترتیب میں آ جائیں تو چاند اور پوری کائنات کے لیے وہ انتہائی خوبصورت اور خوشی کا لمحہ، مبارک لمحہ ہوتا ہے. سادین کا کران ہے پہلو ماہ میں، کہ وہ جو خوش قسمت ستارے ہیں وہ اس چاند کے قریب آ گئے اور چاند کے قریب آ کر انہوں نے اپنی قدر و منزل بڑھا لی ہے. رضا کہتے ہیں سادین کا کران ہے پہلو ماہ میں، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں وہ جو دو ستارے موجود ہیں، ان ستاروں کی وجہ سے یہ منظر ہی خوبصورت لگ رہا ہے. جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی کمر کی ہے، کہ ان تاروں نے اس کمر کو اپنے جھرمٹ میں لیا ہے اور ساری دنیا اس کمر کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہے. دیکھیے اب یہ شعر اور نعت کا ربط دیکھیے، انداز دیکھیے. تو بہر طور گفتگو تو بہت ساری، آپ سامعین اور ناظرین کو میں زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ نے قدرت نے موقع رکھا تو انشاءاللہ پھر اسی طرح کو خوبصورت نشست اگر منعقد ہوئی تو دوبارہ بات کرنے کا موقع ملے گا. میں آخر پر یہی کہنا چاہوں گا کہ افکار اعلیٰ حضرت کی ترویج ایک ہی صورت میں ممکن ہے. آپ سب سے پہلے اپنے خود مطالعہ کو وسیع کریں، کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں. دوسرے ایسے لوگ جن کو آپ پسند نہیں کرتے، اگر ان کا بھی کچھ مواد موجود ہے اسے بھی پڑھیں، تاکہ آپ کو اپنے کام کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی قدر و منزلت کا بھی علم ہو. اعلیٰ حضرت نے اگر کسی کے لیے کوئی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں تو اس موضوع پر میں گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں.
ان سخت الفاظ استعمال کرنے کی صرف اور صرف بنیادی وجہ یہی تھی کہ اعلیٰ حضرت کو یوں محسوس ہوا کہ ان کی گفتگو میں، ان کے جملوں میں، ان کے فقرات میں کہیں تنقیص رسالت کا عنصر موجود ہے۔ اس بنیاد پر آپ نے کسی کو فتویٰ دیا ہے تو دیا ہے۔ بصورت دیگر آپ نے دیگر مسالک کے علماء کو بھی ہمیشہ بڑے احترام سے بلایا ہے۔ جتنی دیر تک آپ فکر رضا کو صحیح انداز سے اس کی ترویج نہیں کریں گے، لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے اس کلام کو، اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو، آپ کے فقہی مسائل کو، آپ کے سائنسی شعور کو دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ میں انجمن طلبہ اسلام کے دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ عہد حاضر میں علماء بھی یہ کام کر رہے ہیں، لیکن انجمن طلبہ اسلام کے دوستوں نے فکر رضا کی ترویج کے لیے جو کام شروع کیا ہے، یہ یقینی طور پر قابل تحسین اور قابل داد ہے، اور مجھ جیسے سست بندے کو بھی انہوں نے یہ موقع دیا کہ آپ لوگوں کو میں زحمت سماعت دوں۔ اس ساری گفتگو کو سننے کے لیے میں صمیم قلب سے آپ دوستوں کا بڑا شکر گزار ہوں۔ جناب کامران اکبر رضوی صاحب، جناب مجاہد علی طارق صاحب اور وہ سارے دوست جنہوں نے میری رہنمائی اور معاونت کی ہے، میں ان کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور فکر رضا کو ہمیشہ پھیلانے کی توفیق ہے وہ مالک کائنات ہمارے حصے میں رکھے، اور یہ قافلہ عشق و مستی ہمیشہ اسی جذبے اور اسی انداز کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہے۔ اب ایک شعر جس کے ساتھ میں اختتام کروں گا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔